الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ حضرات ذی مقام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ملاقات کے اندر بھی ان امور کا ذکر کیا گیا تھا کہ جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، تو اسی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے آج کی کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کرنی ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کی اصلاح کر کے اپنی نماز کو درست کر لیں۔ جب تک ان چیزوں کی اصلاح نہیں ہوگی ہماری نماز درست نہیں ہوگی، اور جب تک نماز درست نہیں ہوگی دین درست نہیں ہوگا، اور جب دین درست نہیں تو ایمان درست نہیں، ایمان درست نہیں تو کامل مسلمان نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بڑا مسئلہ آج کے مسلمان کا ہے، نماز کے دوران چھوٹے اور بڑوں کا، امیر اور غریب کا، پڑھے اور ان پڑھ کا، وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر کی حرکات، کہ عمومی طور پر نماز کے اندر بے جا فضول حرکات کی جاتی ہیں، اور وہ حرکات بسا اوقات اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ دیکھنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید یہ نماز کے اندر ہی نہیں ہے، شاید یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا۔ تو اس لیے بغیر کسی ضرورت کے تحت کے، بغیر شرعی حکم کے، فضول حرکات نماز کے اندر نماز کو باطل بنا دیتی ہیں۔ اگر ضرورت کے تحت ہو تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری میں کتاب الصلاۃ میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت کے اندر اپنی نواسی حضرت امامہ بنت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے پر اٹھاتے، جب آپ رکوع یا سجدے کے اندر جاتے تو انہیں سامنے بٹھا دیتے، اور جب دوبارہ سجدے سے سر اٹھاتے تو انہیں دوبارہ اپنے کندھے پر سوار کر لیتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے ایسا کرنا اور سنت سمجھ کر کرنا جائز ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے دوران دروازے سے باہر تھی، میں نے دروازہ کھٹکایا تو آپ جس جگہ پر نماز ادا کر رہے تھے وہ دروازے کے بالکل سامنے، اور دروازہ آپ اور قبلے کے درمیان تھا۔ تو آپ چلتے ہوئے گئے، آپ نے دروازے کی کنڈی کھولی اور واپس اپنی جگہ پر آ کر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ یہ جامعہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب منبر بنایا گیا تو آپ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے قیام اور رکوع آپ منبر کے اوپر
ادا کرتے تاکہ لوگ آپ کی نماز کو دیکھ کر آپ سے نماز سیکھ لیں اور اپنی نماز کی اصلاح کر لیں، اور جب آپ سجدے کے لیے جاتے تو آپ ممبر سے نیچے اتر کر آپ سجدہ فرماتے تھے۔ تو یہ وہ حرکات ہیں جن کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اسی طرح دوران جنگ نماز کی حالت اور کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ بہت ساری حرکات، یہاں تک کہ بسا اوقات بندہ سوار بھی ہو جاتا ہے، پیدل بھی ہو جاتا ہے، جگہ بھی بدل جاتی ہے، قبلے کا رخ بھی بدل جاتا ہے، سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن ان چیزوں کی شریعت نے اجازت دی ہے، لہٰذا ایسا کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ لیکن جن چیزوں کی ہمیں شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، ہم نے اپنی طرف سے شیطانی وسوسات میں آ کر ان چیزوں کو نماز کا حصہ بنا لیا ہے۔ ان چیزوں کو ترک کرنے کے اندر خیر ہے، اور ان پر عمل پیرا رہنے سے نماز خراب ہوتی ہے، باطل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک حکم یہ بھی ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کر نماز کے کسی رکن کو کم کرے یا کسی رکن کے اندر اضافہ کرے۔ مثال کے طور پر ایک رکعت کے اندر 2 سجدے ہیں، اب کوئی بندہ جان بوجھ کر ایک سجدہ کرے، یا ایک رکوع ہے تو 2 رکوع کرے، تو اس سے بھی اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ شریعت کے اندر اپنی طرف سے کمی یا زیادتی کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ اور اسی طرح نماز کے ارکان کو درست ادا نہ کرنا، نماز سنت کے مطابق ادا نہ کرنا، جلدی کے ساتھ نماز کا ادا کرنا، یہ نماز کو باطل بنا دیتی ہے۔ دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے آپ کو سلام کیا، نماز پڑھی، پھر سلام کر کے واپس جانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجع فصلی انک لم تصلی، واپس جا، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ نماز تو اس نے پڑھی تھی، لیکن اس کی نماز چونکہ سنت رسول کے مطابق، طریقہ رسول کے مطابق نہیں تھی، اس لیے فرمایا کہ واپس جاؤ اور اس طرح نماز پڑھ جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے۔ تو اس نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر اسی طرح نماز پڑھی، پھر واپس جانے لگا، آپ نے پھر یہی حکم دیا۔ تیسری دفعہ پھر آپ نے یہی حکم دیا، تو اس نے عرض کی، اللہ کے رسول مجھے تو ایسی ہی نماز آتی ہے۔ تو پھر آپ نے اس کو نماز سکھائی، اور نماز سکھا کر بتایا کہ اس طرح کی نماز پڑھو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی، اس کا رکوع، سجود، اس کا قومہ قاعدہ صحیح نہیں تھا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پوچھا کتنے عرصے سے اس طرح کی نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 یا 50 یا 60 سال سے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر تم نے اپنی نماز کی اصلاح نہ کی اور اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے فوت ہو گئے تو تمہارا اللہ کے رسول کی امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز صرف رکوع اور سجود کا، صرف ایک ادائیگی کا نام نہیں ہے، نماز اس چیز کا نام ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نماز پڑھتے ہوئے پا رہے ہو، دیکھ رہے ہو، وگرنہ اس طرح کی نماز جو اپنی مرضی کی ہے، وہ نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق صحیح اور درست نماز پڑھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری نمازوں کے اندر جو کمی کوتاہیاں ہیں انہیں دور فرمائے، اور جو ہم نے ادا کی ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں قبول فرما لے۔
اور آئندہ کے لیے درست اور سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔